آئیڈیلزم کی بات ہم نے کی، اور اس کے بعد ہم نے ریئلزم کی بات کی. ایک روحانیت کو مانتا ہے، ایک حقیقت کو مانتا ہے، ایک بولتا ہے کہ مٹیریل ورلڈ جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن مورٹل ویلیوز بڑی اہم ہے، اور اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں پلیٹو، افلاطون اس کو کہا گیا ہے. اور دی ریپبلک میں انہوں نے یہ ساری اپنی یہ فلسفی پیش کی تھی. اور دو دنیاؤں کی بات کی، ڈیوڈزم کی بات انہوں نے کی، مائنڈ اور اسپرٹ کی بات کی. کہا کہ ایک عکس کا جو ہے یہ آئیڈیا کا عکس ہے جو آج ہماری دنیا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی. اس کے اگینسٹ اس کو سارا انہوں نے جو ہے اس کا وائس ورثہ کیا. ریئلزم کو کہا یہ فزیکل ورلڈ اس ریئل ورلڈ ہے، اور اسی میں سائنس جو ہے وہ بتاتی ہے کیا معاملات اس بارے میں بات کر لی جاتی ہے کہ پریگماٹزم کیا ہوتا ہے. پی پی ایس میں اس کا سوال 2 دفعہ پہلے آ چکا ہے. ریئلٹی اینڈ ٹروتھ از ڈیٹرمنڈ بائی این انڈیویجولز لائف ایکسپیرینسز. یاد رکھیے گا جب بھی ہم سلائڈس کی بات کریں نا، تو سلائڈس مکمل جو ہے نالج نہیں ہوتا. سلائڈس ہوتی ہیں ہمارے اپنے اشارے، یا ہم نے وہاں پر کی پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں. آپ نے کلاس میں کسی سے سلائڈس پڑھی ہیں یا اب پڑھ رہے ہیں، وہ کسی کتاب سے یا کسی سورس سے بنائی جاتی ہیں. اس کے اگینسٹ جو ساری گفتگو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کبھی بھی سلائڈس کو مکمل جو ہے سلیبس نہ مان لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب پریگماٹزم ہوتی کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. آئیڈیلزم آپ کو سمجھ آ گئی، اس کی میں نے سادہ مثال آپ کو دی تھی ایک کچھ کم سم کانٹیکسٹ میں، کہ آئیڈیلزم وہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، مطلب دو دنیایں ہیں، یہ اصل دنیا کا عکس ہے عام طور پہ. البتہ جو پلیٹو تھا وہ مسلم نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کو ریئلزم بتا دیا کہ اس کا الٹ ہے. آگے اس کی باتیں میں نے بتا دی کہ یہ حقیقت کو مانتا ہے اور سائنس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. اب پریگماٹزم کیا ہے؟ پریگماٹزم جو ہے یہ ایک کہہ سکتے ہیں امریکن فلسفی ہے. دو اس کے حوالے سے باتیں دیکھی جاتی ہیں، یہ کنفرم کیجیے گا. عام طور پر ایک لفظ ہے جان ڈیوی، ہم اس کو ڈیوی پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل ورڈ ہے وہ جان ڈووی ہے. جان ڈووی. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ اس کا مطلب کہ اس کے فادر یہ ہیں، لیکن یہ زیادہ تر جگہ پر یہ چارلس سینڈر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ چارلس سینڈر جو ہے یہ ان کے جو ہے فادر ہے پریگماٹزم کے. پریگماٹزم ہوتی کیا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ کو مانتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ٹروتھ از ناٹ ایبسلیوٹ بٹ چینجز اکارڈنگ ٹو ٹائم، آئیڈیل اینڈ پلیس. وہ کہتے ہیں جو حقیقت ہے، سچائی ہے، یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ، پلیس کے ساتھ ساتھ، موقع کی مناسبت سے بھی ایک چیز کے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. ٹھیک ہے. آج وہ اس کا ریزلٹ یہ ہے، ہم اس کو مان لیں گے. دوبارہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تو دوبارہ معاملات آئیں گے، ہم اس کو بھی جو ہے یہ ہم مان سکتے ہیں. کہتے ہیں ٹروتھ از چیلنجیبل، جو ہے سچائی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر ان کا ایک یہ فلسفہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے یہ انڈر پروسیس ہے، معاملات تو ابھی مکمل نہیں ہوئے، یہ جو بھی چل رہا ہے اس کا انڈر پروسیس ہے. اس کی ایک بڑی بڑی عام سی مثال جو کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی دیتے ہیں کہ جو آپ کے مختلف کانٹیننٹس ہیں، نارتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، یہ دور دور پھیلے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کے جو ہے یہ اپنا کانٹیننٹ یہ پہلے اکٹھے تھے، پھر یہ دور ہو گئے، اب یہ آپس میں مل رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں. اس طرح کی وہ فلسفے کو مانتے ہیں. بیسیکلی یہ سمپل بات جو ہم سادہ الفاظ میں کریں وہ یہ ہے کہ پریگماٹزم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو سچائی جو ثابت کی جا سکے وہی ٹروتھ ہے، اور یہ کوئی ایبسلیوٹ چیز نہیں ہے. یہ ایکسپیریمنٹ سے واضح ہوتا ہے، اور ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جیسا ایکسپیریمنٹ اس کا ریزلٹ دے گا ہم اس کو مان لیں گے. یوزلی یہ تجربے کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے نزدیک جو ہے ٹروتھ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے آ گیا نیچرلزم. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے آئیڈیلزم کے علاوہ اگر آپ بڑے بریک بینی سے دیکھیں گے آپ کو لگے گا سارے جناب سارے مختلف ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یار ہر بندے نے اپنا ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے چیزوں کو ڈینائی کرنے کے لیے. مطلب آئیڈیلزم اس بات کو مانتا ہے نا، روحانیت کو مانتا ہے، وہ اسپرچل ورڈ کو مانتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہیں باتیں، اور یہ والی باتیں اتنی ضروری نہیں ہیں. مطلب وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسپرچل ویلیوز آر سپریم ویلیوز اینڈ یونیورسل، لیکن اس کے بعد اسپرچل ویلیو کی کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. باقی یہ جو 4 5 لکھی ہوئی ہے نا وہاں پر اسپرچل ویلیو کی کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو صورتحال یہ ہے. اگلا جو ہے اس کے بعد ہے نیچرلزم. نیچرلزم کو کبھی کبھار کچھ کانٹیکسٹ میں اس کو کہہ دیتے ہیں مٹیریلزم. یہ بھی مطلب کہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے اسپرچولزم ہے، آپ کی روحانیت ہے، اس کی اینٹی باتیں ہیں.
سادہ الفاظ میں بالکل ایزی، ویسے یہ کبھی آئی نہیں یہاں پر نیچرلزم، عام لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہر چیز جو ہے وہ نیچر سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی، نیچر ہی سب کچھ ہے، اور جو کچھ یہاں پر نظر آتا ہے ہمارے سامنے یہی سب کچھ ہے. اور یہ مطلب کہ وحدت الوجود، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مکمل ہو چکی ہے. یہ جو ہمارے سامنے جتنا کچھ بنا ہوا ہے یہ مکمل ہے. اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا وہ نیچرل سورس ہے، قدرتی عمل ہے، اس میں مطلب کہ کوئی چیز اور انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی سپریم ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ روسو صاحب نے بھی، روسو نام کا نا ایک فلاسفر تھا، یہ اس کا فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں نیچر سب کچھ ہے، یہ مکمل ہو چکی ہے دنیا ساری، ہر چیز جو بننا تھا بن چکا ہے. تو اس کے بعد جو ہے لاز آف نیچر، قدرت کے قانون ہیں. اور انڈیویجول، ایک جو اکیلا انڈیویجول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سوسائٹی سے. ٹھیک ہے جی، مطلب سادہ الفاظ میں اس کو اگر سمجھا جائے تو وہ صرف نیچر کو جو ہے سینٹرلائز کر کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. آگے آ جاتی ہے ایگزسٹینشلزم، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پیپر میں پوچھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 200 سال جو ہے پرانی ہے، کہ 200 سال، 250 سال، 150 سال اتنا کہتے ہیں. اس کو کرکیکارڈ نے اور جان پال اس کے دو جو ہیں بڑے جو حامی ہیں اس کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے وادی وارث ہیں. یہ اس کے فرد کی وجود کی بات کرتی ہے، فلسفہ وجودیت کی بات کرتی ہے. مین از اے ٹوٹل سم آف دی از ایکشنز، انسان کی بات کرتی ہے کہ جو انسان جو آتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ خود کرتا ہے. انسان ہی سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے مین از اے میکر اینڈ ماسٹر آف دی کلچر. انسان ہی سب کچھ ہے، وہی اپنے قانون بناتا ہے، وہی اپنے ایکسپیرینسز کرتا ہے، اپنے تجربات کے ساتھ وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ سچائی کیا ہے. تو ہر چیز وہ کہتا ہے کہ بیس کرتی ہے ہیومن ایگزسٹنس پہ. انسان کے ہونے سے ہی سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ کو نہیں مانتے، کسی مطلب گاڈ کو نہیں مانتے، کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے جو کسی نے کریٹ کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہی سب کچھ بناتا ہے. اب آپ آئیڈیلزم کے بعد غور کریں گے تو آپ کو تقریباً باتیں ملتی جلتی نظر آئیں گی، لیکن جہاں پر آپ کو نظر آئے ہیومن ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول ایکسپیرینسز کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزسٹینشلزم ہے. ٹھیک ہے، تو کرکیگارڈ اور جین پال اس کا جو ہے تو یہ اس کے ہیں. اس میں فریڈم از الٹیمیٹ کو کہا گیا ہے کہ جو آپ کی آزادی ہے یہی سب کچھ ہے. اور یہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ کوئی نہیں ہے، یہ آزادی پر زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مین از اے میکر اینڈ ماسٹر آف کلچر. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جناب آگے چلیں تو یہ لاسٹ والی جو ہے یہ ابھی ایڈ کی ہے ہم نے یہاں پہ ساتھ، لاسٹ ٹائم میں نے پڑھائی تھی، ہیومنزم. یہ انسانیت کا درس دیتی ہے. یہ آج کل یہ ایک طرح کا یہ مذہب بھی بنا ہوا ہے کہ کئی لوگ آپ کے وہاں پر جو ہے یورپ کنٹریز میں وہ اس کو ایک مطلب کہ کسی ایک نظریے سے کہتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت خلق ہے، اس سوسائٹی کے لیے آواز ہے، وہی سب کچھ ہے. کچھ لوگ اس کو کہیں کہیں یہ وہ والے ہیں مطلب نا جو اپنے چلا رہے ہیں مختلف جو ہے انسانیت کے لیے مختلف جو یہ جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بڑے بھی ان کی این جی اوز چل رہی ہیں اس حوالے سے اس ہیومنزم کے بیس کے اوپر. یہ فل پوٹینشیل آف ایچ انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہر ایک بندے کو الگ الگ طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنے کی حامی ہے. اس کے لیے اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں عبدالستار اہدی ان کا جو ہے جذبہ تھا، لیکن ان کے پیچھے تو اور بڑے معاملات تھے نا. ایک مذہب جو ہے وہ بیس کرتا ہے، تو لیکن یہ جو ہے یہ کہتے ہیں مین از دا آرکیٹیکٹ آف ہز اون فیوچر. وہ انسان اپنا جو ہے خود اپنا فیوچر بناتا ہے. تو مین از سینٹر آف دی ورلڈ، انسان جو ہے دنیا کا بہترین جو ہے ایک سینٹر ہے سمجھ لیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ خود سارے معاملات کرتا ہے، تو انڈیویجولی ہر چیز ڈیولپ کرتا ہے. یہ صرف جذبہ جو ہے انسانی اس کو فروغ دیتے ہیں. یہ ہے جناب یہ ٹوٹل ہماری فلاسفیز ہیں. اس میں آئیڈیلزم، ریئلزم، پریگمیٹزم اور ایگزسٹینشلزم یہ چار بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کے بارے میں ایک ایک جملہ دوبارہ پھر بول دیتا ہوں. پلیٹو صاحب کہتے ہیں جناب آئیڈیلزم کہ جو ایک دنیا ہے یہ ایک آئیڈیا کا عکس ہے. ڈیوڈزم کی بات کرتے ہیں، وہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، اسپرچل ویلیوز کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے کچھ چیز آتی ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ آئیڈیل انسسٹ کرتا ہے ٹو اچیو گاڈ، اسپرچل ویلیوز آر سپریم اینڈ یونیورسل. تو ویلیوز آر پری ڈیٹرمنٹ کہ آپ کی جتنی ویلیوز ہیں وہ پہلے بتا دی گئی ہے، یہ پلیٹو کہہ رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے الٹ جو ریئلزم اس کا شگرد یہ کہہ رہا ہے کہ فوکس آن مینٹل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ اس کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, وہ بچوں کو ہیپی لائف کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور انڈیویجولس کے اوپر غور کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو, کاز اینڈ افیکٹ کو بات دیکھتے ہیں. آگے ہم پریگمیٹزم کو دیکھیں تو یہ امریکن فلاسفی ہے, یہ کہتی ہے ہم ایکسپیریمنٹ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ جو ٹروتھ جو ہے وہ چیلنجیبل ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آگے ہم بات کریں ایگزسٹینشلزم کی, تو وہ کس کی بات کرتے ہیں, وہ وحدت الوجود فرد واحد کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ ریئلٹی بیس کرتی ہے ہیومن ایگزسٹنس پہ, انسان ہی میکر ہے, انسان ہی ماسٹر ہے اپنے کلچر کا. ٹھیک ہے جی, یہ چار اس میں امپورٹنٹ ہے, باقی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے آگے ہم چلتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کا فلسفہ. یہ ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں, پوری ایک جو ہے پورا لیکچر, ہم پھر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک سلائیڈ آخری ہے ہماری, ایجوکیشن آف دی فزیکل فوکس آن فٹنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن آف اسکلز دی ڈیولپمنٹ آف دی باڈی. ایک یہ بات کرتا ہے کہ وہ آپ کی فزیکل فٹنس کے اوپر غور کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کی باڈی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر زور دیتا ہے. دوسرا یہ ہے فوکس آن دی ڈیولپمنٹ آف دی ٹوٹل پرسن, سوشل, ایموشنل, انٹلیکچوئل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ بات بھی ہم پہلے آپ کو ساری الگ الگ بتا چکے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو سوشلی, ایموشنلی, انٹلیکچولی, اسپرچولی, فزیکلی ہر حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے. یہاں پر یہاں پر جو ہے مختلف فلاسفیز کا نام لکھا ہوا ہے کہ اسپورٹس کی فلاسفیز کو پڑھنا ہے, یہ ان کے نام ہے, اسپورٹنگ چیزیں ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی فلاسفی کیوں ڈیولپ کرنی چاہیے, ہمیں کیوں فلسفے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کو یہ ہیلپ دیتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, آپ کو ویلیوز کا, آپ کو بلیفس کا, آپ کو گائڈس کا, آپ کے بہیویئر کے حوالے سے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. آپ کی گولز, آبجیکٹیوز اور انسٹرکشن آف ایویلویشن کو جانچنے کے حوالے سے آپ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. البتہ یہ ہمارا فلسفہ تو آلریڈی ہے نا, ہم کس فلسفی کو مانتے ہیں, ہم فلسفے اس کو مانتے ہیں جہاں پر ہمارا مذہب پورا اترتا ہے, جو ان کی باؤنڈریز ہے. ہمارا فلسفہ ہے نا جی, آپ مطلب کہ کئی چیزیں ایسی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کرتے, مطلب کہ ہم لوگ شراب کیوں نہیں پیتے, اگر ہم اپنے کھانے پینے کی بات کریں, ٹھیک ہے جی, تو ہم اس لیے نہیں پیتے کہ اس میں صرف اور صرف ہمارا جو ہے جو ہمارا فلسفہ ہے, فلاسفی آف اسلام جو ہے, وہ اس کے اینٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اینٹی سے مراد کے وہ جو ہے یہاں پر ہمیں الاؤ نہیں کرتے. ہم اپنے لباس کے حوالے سے اس کو لیمیٹائز کیا ہوا ہم نے کہ کہاں پر ہم رکے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارا مذہب ہمیں الاؤ کرتا ہے. ہمارے ارد گرد جو فلاسفی ہے وہ ہمارے اسلام کی ہے, کیونکہ ہم اس توکل کو مانتے ہیں. ہم تو اسپرچل بندے ہیں, ہم تو کسی اس فلسفے کو نہیں مانتے کہ آئیڈیلزم کیا ہے, سوری ریئلزم کیا ہے, یا پریگمیٹزم کیا ہے, ایگزسٹینشلزم کیا ہے, نیچرلزم کیا ہے. ہمارا تو اپنا ایک فلسفہ ہے نا جی, ہم اس کو مانتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہے.